تیسری شکل میں نے عرض کیا فسخ نکاح کی۔ عورت کے چند حقوق ہیں۔ عورت کا ایک حق تو یہ ہے کہ اس کو آپ سے محبت ملے۔ بیوی ہے آپ کی، اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ اس کی عزت نہ کریں۔ بیوی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس کو عزت ملنی چاہیے، اس کا اکرام ہونا چاہیے، اس کی توہین نہیں ہونی چاہیے، اس کو گالیاں نہیں دینی چاہیے، اس کے باپ ماں کو گالیاں نہیں دینی چاہیے۔ یہ سب ہماری زندگیوں میں ہوتا ہے۔ گالیوں کی بھی حدود ہیں۔ سڑک پہ کام کرنے والے بالکل نچلے درجے کے لوگوں کے ہاں کی گالیاں کچھ اور ہوتی ہیں، اونچی سوسائٹی میں گالیاں کچھ اور ہوتی ہیں۔ کبھی کم وقت کہہ دیا تو یہ بھی گالی ہے اس عورت کے لیے، کبھی کہہ دیا کہ جوتے سے مار دوں گا تو یہ بھی گالی ہے بہت بڑی اس کے لیے۔ مارا نہیں آپ نے لیکن کہا کہ جوتے سے مار دوں گا، یہ بھی اس کے لیے گالی ہے۔ یاد رکھیے، زبان سے یا ہاتھ سے آپ کو تکلیف پہنچانے کا عورت کو حق نہیں پہنچتا ہے۔ اس کو نان نفقہ پورا ملنا چاہیے۔ یہاں تک مسئلہ ہے کہ اگر آپ خدا نخواستہ بخیل واقع ہوئے ہیں، پیسہ رکھتے تو بیوی کے پاس ہے، یہ بڑی لطیفے ہوتے ہیں صاحب۔ ایک صاحب ایک مقدمے میں مدعی بن کر میرے پاس حاضر ہوئے۔ جب لڑکی نے بیان دیا تو ہمیں یقین نہیں آیا، لیکن جب تحقیقات کی تو ثابت ہوا کہ لڑکی کی ایک بات صحیح تھی۔ چاول وہ دیتے تھے خود سے تول کر۔ گھر میں چاول 1 من اگر رکھا ہوا ہے تو اس میں سے آج ½ کلو پکے گا، وہ تول کر شوہر صاحب خود دیتے تھے بیوی کو پکانے کے لیے۔ اور اس سے بڑا لطیفہ سنیے، جب پک جاتا تھا تو پکے ہوئے چاول کو بھی آپ تولتے تھے۔ آپ یقین کریں گے؟ گھر دیہات کا گھر، زمین انہوں نے 2 4 10 پودے کدو کے لگا رکھے تھے اور ان کی چھپر پہ کدو پھلتا تھا۔ وہ روزانہ گن کر صبح جاتے تھے، اور اگر ایک کدو ٹوٹا توڑا گیا اوپر سے تو کتنا کٹا ہے وہ بھی ناپ کر وہ جاتے تھے۔ یعنی یقین میں آنے والی بات نہیں، لیکن واقعہ ایسا ہے، ثابت ہوا کہ ایسا کرتے تھے وہ۔ اپنی بیوی پر اتنا بڑا ظلم، اور باہر سے تالا بند۔ تو ایسے بھی عجیب قسم کے لوگ دنیا میں موجود ہیں۔ حضور اقدس جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حضرت ہند حاضر ہوئی، جن کو آج ہم حضرت ہند رضی اللہ عنہ کہتے ہیں۔ یہ کون ہے جانتے ہیں آپ؟ یہ وہ ہیں جنہوں نے حضرت حمزہ کا کلیجہ چبایا تھا۔ سیدنا ابو سفیان کی بیوی، جنگ احد میں جنہوں نے اپنے غلام وحشی سے کہا تھا کہ تو حربہ مار کر کسی طرح حمزہ کو زخمی کر اور اس کا کلیجہ نکال کے لا کے دے، تب میرا دل مطمئن ہوگا۔ ان کا خون حلال کر دیا گیا تھا فتح مکہ کے وقت۔ عورت ہوشیار تھی، برقع پہن کر کے چھپ کر کے آئیں حضور کی خدمت میں، کلمہ پڑھ لیا۔ اب جو کلمہ پڑھ لیا تو مسلمانوں کے بعد سارا قصہ ختم، سارا جرم ان کا ختم۔ حضور سے کہا کہ یا رسول اللہ، خدا کی قسم آج سے پہلے آپ کے خیمے سے زیادہ کسی خیمے سے مجھے نفرت نہیں تھی، لیکن آج آپ کے خیمے سے زیادہ کوئی خیمہ مجھے محبوب نہیں ہے۔ تلوار کی کاٹ اتنی گہری نہیں ہوتی دوستو جتنی زبردست کاٹ اخلاق کی ہوتی ہے۔ حضور تو تزکیہ فرماتے تھے دلوں کا، نا مانچتے تھے۔ نفرت کی گہری تہ کو کھرچ کر محبت کی بیج بو دیا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے قلب میں۔ بہرحال انہوں نے ایک مسئلہ پوچھا اس وقت۔ انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ، آپ تو جانتے ہیں کہ میرے شوہر ابو سفیان بخیل ہیں، لیکن پیسہ ویسا رکھتے میرے ہی پاس ہے۔ اب خرچ میں کمی ہوتی ہے۔ اب سے پہلے تو جو میرے جی میں آتا تھا کرتی تھی، کافر تھی، اب تو مسلمان ہوئی ہوں۔ یہ کلمہ پڑھا اور امانت کا احساس قلب میں پیدا ہوا، یہ کلمے کی برکت ہے۔ امانت داری کا احساس کلمہ پڑھنے کے فوراً بعد پیدا ہوتا ہے۔ یہ لا الہ الا اللہ کی حقیقت ہے۔ لوگ ہمارے پاس لا الہ الا اللہ کی صورت ہے، اس کا ڈھانچہ ہے، کوئی تاثیر قلب میں نہیں پیدا ہوتی۔ 1,00,000 بار پڑھیں جب بھی، وہاں ایک بار کلمہ پڑھا اور دل میں یہ تشویش پیدا ہوئی کہ اب کیسے ابو سفیان کا پیسہ چھوؤں گی، شوہر کا پیسہ، پریشان ہے۔ تو کہتی ہے یا رسول اللہ میں کیا کروں گی، خرچ تو وہ کم دیتے ہیں مجھے، پیسہ میرے پاس جمع رکھتے ہیں،
میں اس پیسے میں سے اپنی ضروریات پر خرچ کر سکتی ہوں یا نہیں؟ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خذی منہا ما یکفیک، جو تیری ضرورت کے لیے کافی ہو جائے اتنا تو لے سکتی ہے اس میں سے۔ معلوم ہوا کہ شوہر کے مال میں عورت کو بقدر ضرورت، سب میرے الفاظ کے قید کو یاد رکھیے گا، ایسا نہیں کہ قید سب ختم ہو جو کہہ رہا ہوں ایسا نہ کر دیجیے گا، بقدر ضرورت خرچ کے لیے عورت نکال سکتی ہے، یہ اس کا خرچہ ہے۔ گالی دینا، برا کہنا، یہ سب ظلم ہے عورت، اسی لیے ضرر موجب فسخ ہے، ضرر کاز ہے ریزولوشن آف میرج کا۔ اگر عورت کو کسی طرح کا آپ ذہنی، جسمانی، روحانی کرب پہنچائیں، نقصان پہنچائیں، تکلیف پہنچائیں تو عورت اس کی بنیاد پر فسخ نکاح کا مطالبہ کر سکتی ہے۔ لہذا اگر آپ نے عورت کو گالی دی، اس کے باپ ماں کو گالی دی، اس کو کھانا خرچہ صحیح طور پر نہیں دیا، اس کو کبھی آپ نے چہرے پہ مار دیا، مارنا بھی ہلکی تادیب جس کو کل میں بتا چکا ہوں آپ سے، رومال سے یا مسواک سے، اس کی بھی اجازت کہاں ہے اور کہاں نہیں یہ جان لیجئے۔ مسئلہ یہ ہے کہ اگر عورت آپ کو اپنے نفس پہ قدرت نہ دے، قابو نہ دے، یا آپ کہیں اس کو کہ میرے لیے بنو سنورو، اچھے کپڑے پہنو، خوشبو لگاؤ، بناؤ سنگار کرو، اگر اس سے وہ انکار کرے تو اس صورت میں آپ کو ہلکی تعدیب کی اجازت دی گئی ہے۔ لیکن کہیں کہ میرے دوستوں کے لیے بنو سنورو، جو آج کا عام رواج ہے، میرے پاس تو جیسی بھی رہو میلی کچیلی، لیکن میرے فلاں دوست آنے والے ہیں، تمہیں ان کی خاطر کرنا، ان کو ریسیو کرنا ہے، اس لیے ذرا اچھے کپڑے پہن کر تم بن سنور کر ان کے پاس آؤ۔ عورت کو انکار کرنا چاہیے، آپ کی بات نہیں ماننا چاہیے اس صورت، اس لیے کہ لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، خالق کو ناراض کر کے مخلوق کی بات نہیں مانی جائے۔ ایک مسئلہ لکھا ہے لوگوں نے کہ نماز اگر بیوی نہ پڑھتی ہو تو اس میں علماء کی دو رائے ہے۔ ایک رائے یہ ہے کہ تادیب کر سکتا ہے، دوسری رائے یہ ہے کہ نہیں کر سکتا، اور یہی قوی قول ہے۔ یعنی نماز کے لیے سمجھا تو سکتے ہیں آپ، لیکن نماز چھوڑنے پر بیوی کی مار پیٹائی شروع کر دی، اس کی بھی اجازت نہیں دی ہے شریعت نے آپ کو۔ اور یہاں اس کی کیا ضرورت ہے، عورتیں تو بیچاری پڑھتی ہیں، آپ ہی پڑھتے ہو یا نہ پڑھتے ہیں، معاملہ دوسرا ہے، الٹا ہے کچھ، وہ تو غریب پڑھ لیتی ہیں۔ تو یہ ہے جناب، اس کے بعد آئیے آگے، بس کسی طرح کا ضرر پہنچانا، اس کی اجازت آپ کو نہیں دی جا سکتی۔ اگر آپ نے اس کو گھر سے نکال دیا، اس پر وہ درخواست دے سکتی ہے۔ اگر آپ نے اس کو نان نفقہ نہیں دیا، دے سکتی ہے۔ اگر آپ نے اس کو مارا پیٹا، اچھا تکرار بھی ضروری نہیں، ایک بار بار مارا ہو تبھی نکاح فسخ ہوگا، نہیں، ایک بار مارنے پر بھی فسخ نکاح ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے عورت کے بہت حقوق دیے ہیں، میں اگر ساری بات بتاؤں تو پتہ نہیں آپ پریشان ہو جائیں گے، اور بیویوں کو تو ہرگز جا کے نہیں سنائیں گے آپ کو اس کے کھانے پینے کا انتظام کرنا ہے اور کھانا پکا ہوا انتظام کرنا ہے۔ عورت شرعاً اس کی پابند نہیں ہے، آپ کا کھانا پکانا تو بہت دور کی بات ہے، اس کو بھی کھانا پکا ہوا ملنا چاہیے، یعنی آدمی کا انتظام کیجیے اسے کھانا پکا دے۔ اسی لیے اگر آپ معاشی طور پر اس پوزیشن میں ہیں اور عورت بھی ایک ایسے ماحول سے آئی ہے تو وہاں آپ کو ایک خادم بھی دینا ہوگا، اس کو بازار کا کام کرنے کے لیے ایک خادمہ بھی دینی ہوگی، گھر کا کاموں کو انجام دینے کے لیے۔ عورت اخلاقی طور پر چاہے آپ کے لیے جان دے دے، قانونی طور پر آپ اس کو مجبور نہیں کر سکتے کہ تو میرا کھانا پکا۔ اور سکنا اور رہائش کا معاملہ بھی سن لیجئے، عورت اگر اصرار کرتی ہے کہ مجھے ایسا گھر چاہیے، ایسا کمرہ چاہیے، ایسا مکان چاہیے جس میں آپ کے گھر والے لوگ نہ ہوں، تو کہتے ہیں سکنا خالن عن اہلہ، ایسی رہائش آپ کو اس کو دینی پڑے گی جس میں اس کی پرائیویسی قائم رہے، وہ تنہا رہ سکے، وہ اس کے لیے پابند نہیں ہے کہ آپ کے پورے خاندان کے ساتھ رہے،
ضابطہ تو یہی ہے، رابطے میں جو ہو جائے، محبت ہے رابطہ ہے تو گزر تو کرتے ہی لوگ، میں اس کو منع نہیں کرتا، لیکن جہاں پر رابطے اور قانون کا سوال پیدا ہوگا اور وہ قاضی کے پاس یہ دعویٰ کرے گی کہ صاحب یہ 50 آدمیوں کے ساتھ مجھے رہنے پہ مجبور کرتے ہیں، میری پرائیویسی مجروح ہوتی ہے، مجھے علیحدہ رہائش چاہیے اور آپ دونوں کا اسٹیٹس ایسا ہے، تو میں حکم دوں گا اس بات کا کہ اس کے لیے ایسا انتظام کیا جائے۔ بحیثیت قاضی شریعت یہ کہتی ہے اگر ان حقوق کی ادائیگی آپ نہیں کرتے تو عدم ادائے حق زوجیت، عدم انفاق، ضرر رسانی من جانب زوج، زد و کوب من جانب زوج، یہ وہ سارے اسباب ہیں جن کی بنیاد پر عورت اپنا نکاح قاضی کے ہاں سے فسخ کرا سکتی ہے۔ ان چیزوں کو وہ ثابت کرے گی اور ثبوت کے بعد یہ نکاح فسخ کر دیا جائے گا۔ دوسری چیز ہے جس کا تعلق اس بات سے ہے کہ کیا صحیح طور پر میاں بیوی کی ازدواجی زندگی گزارنے کا امکان ہے کہ نہیں۔ عورتیں ایسی بھی ہو سکتی ہیں دوستو جو سارا بدن شوہر کا کوہ سے گل گیا ہو، تب بھی اس کو وہ اپنے کلیجے سے لگا کر اور اپنی گود میں رکھ کر اس کی تیمارداری کرے، یہ محبت کی بات ہے۔ قانون کا سوال یہ ہے کہ اگر کوہ اور جزام شوہر کا ہو اور عورت یہ کہے کہ میں اس کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی ہوں، میری طبیعت کو کراہیت ہوتی ہے، اس کی بنیاد پر نکاح فسخ ہو جائے۔ اسی طرح برس کا مرض ہو تو اگر شوہر حق زوجیت جنسی رشتہ قائم کرنے کے لائق نہیں ہے تو عورت درخواست دے گی، شوہر کو 1 سال کا موقع دیا جائے گا، علاج کراؤ۔ اگر 1 سال کے علاج میں ٹھیک ہو جاتا ہے ٹھیک ہے، نہیں تو علیحدہ کر دیا جائے گا۔ اگر شوہر چھوڑ کر کہیں چلا گیا، اس کی 2 صورتیں، ایسا لاپتہ ہوا کہ پتہ نہیں کہ زندہ ہے کہ مر گیا، اس کو مفقود الخبر کہتے ہیں۔ اور اگر اس طرح غائب ہوا، پتہ تو ہے، سننے میں آتا ہے کہ بمبئی میں ہے، سنا دبئی میں ہے، سنا کلکتے میں ہے، سنا دلی میں ہے، لیکن پتہ نہیں مل پاتا، کوئی آنے جانے والا کہیں دیکھ لیتا ہے، یعنی زندہ ہونے کا تو پتہ ہے لیکن متعین مقام پر اس کا پتہ نہیں، اس کو غائب غیر مفقود کہتے ہیں۔ غائب ہے لیکن مفقود نہیں ہے۔ اگر مفقود الخبر ہے، لاپتہ ہے، اس کے زندہ اور مردہ ہونے کا پتہ نہیں، تو اصل فقہ حنفی تو یہ ہے کہ اس کو مردہ ہونے کا حکم، کہ مر چکا وہ، اس کو ڈیڈ ڈکلیئر کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ایسی عمر اس کی آ چکی ہو کہ جس عمر میں اس کے ہم عمر لوگ ختم ہو چکے ہوں، یا ہر دور کی جو اوسط عمر ہوتی ہے وہ گزر چکی، مثلا وہ 40 برس کی عمر میں گزر گیا، اب 60 برس کی عمر تک تقریباً اس کے ہنجول ختم ہو گئے، تو ہم 20 برس انتظار کریں گے، تب اس کو مردہ ڈکلیئر کریں گے۔ مردہ ڈکلیئر کرنے کے ساتھ بہت سے احکام متعلق ہیں۔ مرنے والا اگر مر جاتا ہے تو اس کا ترکہ بنتا ہے، اس کی بیوی بیوہ ہو جاتی ہے، وہ جس دن مرا اس دن کے بعد سے اپنے بعد میں مرنے والوں کا وارث نہیں ہوتا، پہلے مرنے والوں کا وارث ہوتا ہے۔ تو اگر ایک شخص کو ہم آج ڈکلیئر کر دیں کہ وہ مر گیا، تو آج سے اس کی بیوی بیوہ، اس کے ترکے کا بٹوارا آج جو وارث اس کے زندہ ہیں ان کے بیچ ہوگا، اور آج سے پہلے جو لوگ مر چکے ہیں اس میں وہ خود وارث ہوگا، آج کے بعد جو مریں گے اس میں وہ وارث نہیں ہوگا۔ اتنے قسم کے مسائل متعلق ہوتے ہیں۔ تو ترکے کے بٹوارے میں اتنا پرابلم نہیں ہے، لیکن بیوی کے معاملے بہت ٹیڑھی بات ہے۔ اب وہ 10 برس غائب ہے، جوان عورت، اب بیوی کی جوانی میں وہ لاپتہ ہو گیا، اب 30 برس 40 برس 50 برس اس کو انتظار کرائیں گے، مطلب اس کو بڈھی کر دیں، اور پھر پتہ نہیں کتنی برائیاں پیدا ہوں گی، پھر اس کے مینٹیننس کا کون انتظام کرے گا؟ اس مسئلے میں یعنی جو شخص مفقود الخبر ہو، اس کے زندہ یا مردہ ہونے کا پتہ نہیں ہے، ایسے شخص کے بارے میں ہم لوگوں نے فقہ مالکی کو اختیار کیا ہے۔ یعنی جس دن لڑکی نے مقدمہ ہمارے ہاں دائر کیا، اس دن سے ہم 4 سال اس کو ہمارے پاس مقدمہ کر رہے ہیں۔
اب ڈیٹ آف اپلیکیشن اور یوم خصومت جس کو ہم لوگ کہتے ہیں، مقدمہ دائر ہونے کی تاریخ سے پھر 4 سال اس کو انتظار کرائیں تو اور برائی پھنسیں گے۔ تو ہم اس بات کی تحقیق کرتے ہیں کہ شوہر جو غائب ہوا اس نے اس کے لیے کھانے پینے وغیرہ کا نفقے کا انتظام کیا یا نہیں، یعنی ایسی جائیداد اور پراپرٹی چھوڑ کر گیا ہے یا نہیں جس سے عورت کا مینٹیننس ہو سکے، ایک شرط۔ دوسری شرط یہ ہے کہ عورت عمر کے کس مرحلے میں ہے اور کس طرح کے ماحول میں ہے۔ اگر بغیر شوہر کے رہے تو بدکاری اور برائی کا شکار تو نہیں ہو جائے گی، زنا میں مبتلا ہو جانے کا خطرہ تو نہیں ہے۔ اگر ایسی صورت ہے کہ خوف ہے زنا میں مبتلا ہو جانے کا، یا شوہر کی ایسی پراپرٹی نہیں ہے جس سے اس کے کھانے پینے اور نفقے کا انتظام کیا جا سکے، تو ایسی صورت میں ہم فوراً نکاح فسخ کر دیں گے بوجہ خوف زنا یا بوجہ عدم انفاق، کیونکہ نفقے کا کوئی انتظام نہیں ہے، فوراً نکاح فسخ کر دیں گے۔ اس وقت ہم اس کو 4 سال انتظار کرنے پر مجبور نہیں کریں گے۔ یہ ہے اصول شریعت کا۔ بس مفقود الخبری کی بنیاد پر یا غائب غیر مفقود ہونے کی بنیاد پر بھی ہم نکاح فسخ کر دیں گے اگر عورت کے لیے مینٹیننس کا انتظام نہیں ہے یا عورت کی عزت و آبرو خطرے میں ہے، اس لیے کہ رفع فتنے کو دور کرنا قاضی کا فریضہ ہوا کرتا ہے۔ یہ اور اس طرح کے مختلف اسباب و حالات ہیں جن میں عورت اپنا نکاح فسخ کرا سکتی ہے۔ بس شرع اسلامی نے ایک مکمل انتظام ہمیں دیا ہے، محبت کے ساتھ نباہ ہو اس کا، اور محبت اور خوشگواری کے ساتھ نباہ نہ ہو سکے اس کا، دونوں باتوں کا انتظام شرع نے کیا ہے، عورت کو مجبور کسی حالت میں نہیں کیا ہے۔ بعض شوہر صاحبان کہتے ہیں کہ نہ ہم رکھیں گے نہ طلاق دیں گے، سوا دیں گے۔ یہ سوا دیں گے کیوں کہتے ہیں؟ اپنی جہالت میں کہتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ اگر میں طلاق نہیں دوں تو عورت کے لیے نجات کا کوئی راستہ نہیں، لیکن اسلام نے عدل کے اصولوں کو سامنے رکھتے ہوئے عورت کو علیحدگی کا اختیار دیا ہے۔ پس میرے دوستو، ضرورت اس بات کی ہے، سب کچھ ہو سکتا ہے، ضرورت اس بات کی ہے کہ آپ کی جو مشنری ہو قوانین شریعت کو نافذ کرنے کی، وہ آپ کے پاس موجود ہو۔ حقوق تو سب ہیں عورت کے، لیکن عورت کے ان حقوق کو آسانی سے نبھائے گا کون؟ سرکاری کچہریوں میں جائے تو اس کو ہزاروں روپے کا خرچ، وکیلوں کا تختہ مشق بنے، جھوٹی گواہیاں پیش ہوں۔ بزرگان محترم، اس لیے ہمارا فریضہ ہے کہ اگر ہم کسی اسلامی حکومت میں ہیں، سبحان اللہ، وہاں قاضی کا نظام ہوگا، نہیں ہے تو فقہاء نے لکھا ہے وفی بلاد تغلب علیہ الکفار کقرطبۃ وبلنسیۃ الآن یجب علی المسلمین ان یتفقوا علی واحد منہم یولی قاضیا او یکون هو الذی یقضی بینہم۔ ہر وہ آبادی جن پر کفار کا غلبہ ہو چکا ہو، جیسے قرطبہ اور بلنسیہ یعنی اندلس اسپین کے شہر، ان کا حوالہ دیا ہے علامہ ابن حمام نے، کہتے ہیں کہ وہاں پر مسلمانوں پر واجب ہے کہ اپنے میں سے کسی کو امیر بنا لیں، اور وہ امیر ان کے لیے قاضی مقرر کر دے جو ان کے آپسی مقدمات کا فیصلہ شریعت کے مطابق کیا کرے۔ اس لیے ہر شہر میں قاضی کا تقرر ضروری ہے۔ سرکار ایسی ہمارے پاس نہیں ہے، کوئی حرج نہیں، مسلمانوں کو اپنی رضامندی سے اپنے اوپر قاضی مقرر کرنا چاہیے۔ وَيَصِيرُ الْقَاضِي قَاضِيًا بِتَرَاضِي الْمُسْلِمِينَ، اور مسلمانوں کی باہمی رضامندی سے بھی قاضی ہو جاتا ہے اور اس کا فیصلہ شرعاً نافذ ہوگا۔ مسلمانوں کے لیے اس کی اجازت نہیں ہوگی کہ وہ اس کے فیصلے سے گریز کریں۔ مَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ۔ بھائیو، یہ نہ دیکھو اس کے پاس فوج نہیں ہے، پولیس نہیں ہے، ایگزیکیوٹ کرنے والی طاقت نہیں ہے، یہ دیکھو کہ تم مومن ہو کہ نہیں۔ پہلا سوال ہے تمہارے اندر ایمان ہے کہ نہیں،
तुम अगर मुसलमान हो और हुजूर अक़दस जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फैसला तुम्हारे सामने आए तो क्या तुम्हारे लिए इस बात की गुंजाइश है कि तुम हुजूर के फैसले को नजरअंदाज कर दो, उसके बाद मुसलमान बाकी रहोगे? नहीं रह सकते। इसीलिए कहा गया या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व उलिल अम्रि मिनकुम, ए मुसलमानों अल्लाह का हुक्म मानो, रसूल की बात मानो और अपने सरदार अमीर की बात मानो। आगे कहा गया आपसे कि अगर तुम्हारे बीच किसी बात में झगड़ा हो जाए फरुद्दूहु इलल्लाहि वर रसूल, उसको अल्लाह और रसूल के पास ले जाओ। कब? जब अल्लाह और रसूल के पास ताकत हो? नहीं। इन कुंतुम तुमिनून बिल्लाहि वल यौमिल आखिर, अगर तुम्हारा अल्लाह पर और आखिरत पर ईमान है तो तुम्हें लग सकता है कि काजी के फैसले में मेरा नुकसान है, मगर यह हकीकतन नुकसान नहीं है। ज़ालिका खैरुन व अहसनु तअवीला, देखने में तुम्हें घाटा महसूस हो लेकिन हकीकत में वही फैसला जो काजी ने अल्लाह और रसूल वाला किया है वही तुम्हारे लिए बेहतर है और अंजाम के एतबार से अच्छा है। और फरमाया गया कि मा कान लिमुमिनिन वला मुमिनतिन, किसी मुसलमान मर्द को और किसी मुसलमान औरत को अपने मामले में कोई इख्तियार ही बाकी नहीं रहता है जब अल्लाह और उसके रसूल ने कोई फैसला कर दिया। इन्नमा कान कौलुल मुमिनीन इज़ा दुऊ इलल्लाहि व रसूलिही लियहकुम बैनहुम, जब अल्लाह और रसूल की अदालत में किसी मुसलमान को पुकारा जाए कि आओ अल्लाह और रसूल का फैसला ले लो अपने झगड़े में, मुद्दाले को नोटिस किया हमने कि आओ तुम पर तुम्हारी बीवी ने मुकदमा किया है, फैसला तुमको यहां से लेना होगा, तो एक मोमिन का जवाब क्या होना चाहिए? समिअना व अताअना, हमने सुना और हमने माना। उसके लिए फिरार की कोई गुंजाइश नहीं है। कुरान कहता है फला व रब्बिका ला युमिनून हत्ता युहक्किमूका फीमा शजरा बैनहुम सुम्मा ला यजिदू फी अनफुसिहिम हरजम मिम्मा क़दैत व युसल्लिमू तस्लीमा। ए रसूल, आपके रब की कसम, अल्लाह ताला अपनी कसम खाते हैं लेकिन अपने को अपनी कसम खाकर नहीं कहते, कहते हैं रसूल आपके रब की कसम, ये लोग मोमिन नहीं हो सकते जब तक हर झगड़े में आप ही को अपना हाकिम न मान लें और आपके फैसले को दिल की गहराई से माने, जरा भी दिल में तंगी महसूस न करें और पूरी खुशदिली के साथ सरे तस्लीम खम कर दें आपके फैसले के। कुरान ही कहता है मन युशाक़िक़िर रसूल वयत्तबि गैर सबीलिल मुमिनीन नुवल्लिही मा तवल्ला व नुस्लिही जहन्नम व साअत मसीरा। जो रसूल के रास्ते से हटकर रास्ता इख्तियार करे और अहले ईमान के रास्ते से हटकर रास्ता इख्तियार करे, उसको हम जहन्नम में दाखिल करेंगे और जहन्नम बदतरीन ठिकाना है। बस ए मुसलमानों, काजी के फैसले को मनवाने के लिए मुसलमानों के अंदर का ईमान जरूरी होगा और मैं मायूस नहीं हूं। आज भी अहले ईमान और अहले इस्लाम जब उनको कहा जाता है कि यह है अल्लाह का फैसला और यह है रसूल का फैसला तो सर झुकाते हैं। बस लोगों, इसकी गुंजाइश नहीं है हमारे लिए कि हम अहले इस्लाम होकर, मोमिन होकर भी अपने खुदा और अपने रसूल के फैसलों से रूगर्दानी करें। इसलिए हमारी बुनियादी जिम्मेदारी यह है, हम में से हर शख्स की, आप जिस इलाके के भी रहने वाले हों, अपने अपने इलाके में इस बात को पहुंचाइए कि चाहे मेरा जाहिरी नफा हो या नुकसान हो, हम तो उस फैसले पे अमल करेंगे जो अल्लाह और रसूल का है और अल्लाह और रसूल के फैसले को नाफिज करने वाली मिशनरी क़ज़ा का निजाम है। हम हर इलाके में काजी मुकर्रर करेंगे। हिंदुस्तान में कवानीन शरीयत की हिफाजत का ये बेहतरीन रास्ता है कि मुसलमान ये तय कर ले कि क्या कानून बनता है सरकार का, उससे हमें बहस नहीं। हम अपने समाज में उस शरीयत को नाफिज करेंगे जो अल्लाह के रसूल हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेकर आए थे। दोस्तों, मेरी इन चंद गुजारिशात को महफूज रखिए। महज हमारे दोस्त मुनीरी साहब के इसरार पर मैं हाजिर हुआ हूं और कल इंशाअल्लाह मैं चला जाऊंगा। दुआ फरमाइए कि अल्लाह ताला इस सफर को ठीक रखे।
اور اپنے کرم سے آئندہ بھی دین کی خدمت انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے. پھر ہم لوگ ملیں گے انشاءاللہ، کبھی یہاں ملیں گے، کبھی اپنے وطن میں ملیں گے، پھر باتیں ہوں گی. یار زندہ صحبت باقی. یہ دعا کر لیں. کچھ کرنا، کچھ پوچھنا ہے کسی کو تو پوچھ لیجیے. ہاں چلائیے.